في القرآن الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خدانائے سبل ختم الرسول مولائے کل بسنے غبار راہ کو بخشا کرو عبادی اسم معزز حاضرین کرام، رب کائنات کا بے پایہ احسان عظیم کہ جس کی توفیق اور جس نے رحمت خاص کے نیچے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور زبانوں سے فقط اسی کا ذکر جاری ہے، اور یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، جس کو بھی وہ چن لیتا ہے، جس کو بھی وہ چن لیتا ہے، بطور نشانی زبان سے اسے اپنے ذکر کو جاری کرتا ہے۔ اب یہ اس کا انداز کرم ہے، جب چن لے زبان کو ذاکر بنا دیتا ہے، اور جب زبان کو ذاکر بنا دے کسی کو فیض بذات کر دیتا ہے اور کسی کو فیض متعدی بنا دیتا ہے۔ اس کے اس ذکر کو یا اس کی ذات کی حد تک محدود رکھ دیتا ہے، اور یا اس کی زبان کو ایسا فیض عطا کر دیتا ہے جب وہ کرتا ہے اللہ، جو سن لیتا ہے وہ بھی رب کا ذاکر ہے۔ بلکہ میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرتا ہوں، جب وہ ذکر کر لے تو سننے والا بھی ذکر میں آ جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ سن کر کے وہ بھی ذاکر کر کے آتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ آج کی یہ نشست محترم جناب صوفی آصف الخیری صاحب نے اور ان کے والد بزرگوار اس وقت موجود ہیں، انہوں نے اپنے اس ننھے منھے بچوں کے آمین کی خوشی میں نکال دیا، اور یہ بچے بھی کتنے خوش قسمت ہیں، نام بھی کتنے اچھے ہیں۔ ایک کا نام ہے محمد ابو بکر اور دوسرے کا نام ہے محمد عمر۔ دوستان محترم، جذبہ ایسا رب کائنات کی طرف سے ایک عطا ہے، جس کو رب کائنات کی طرف سے جذبہ مل جایا کرتا ہے
اسی جذبے سے وہ کئی دلوں کو جو ہے اللہ و رسول کے ذکر کی طرف لگا. دعا یہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے شوق کو، محبت کو، جذبوں کو اللہ تبارک و تعالی سرد مہری سے بچائے. اسباب ہوں، تعلقات ہوں، لیکن جب جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں وہی اسباب، وہی وسائل، وہی تعلقات اس تک جو ہے وہ اپنے اس انداز فکر کو منتقل نہیں کر سکتے. لیکن جب جذبے پیدا ہوتے اسباب بھی نہ ہو، وسائل بھی نہ ہو، لیکن جذبہ بیدار ہو، وہ جذبہ اس کے سامنے وسائل بھی لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے اور وہی جذبہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں جہاں بڑے بڑے شخصیات، جہاں بڑے بڑے رب کے ذاکر میرے آقا کے عاشق تشریف فرما. اسی میں ایک دو بچوں کا حال اور جذبہ کے سامنے رکھتا ہوں. جنگ بدر کا موقع ہے. کفار و مشرکین نے پلان مرتب کیا اور اس پلان کے تحت انہوں نے اپنے اسباب کو، لاؤ لشکر کو ہر انداز میں لیس کر کے اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے پوری تدبیریں اختیار کی. بعد مدینہ منورہ میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ تیاری کر لو، آج کفر اور اسلام کے درمیان لکیریں فاصل کھینچنے والی ہے. جب یہ آواز کان میں پڑ گئی، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا خواتین اور کیا بچے، ہر ایک کا جذبہ میرے آقا کی بارگاہ میں سر اٹھا اٹھا کر کے بولنے لگے. دوستان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لے، میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کی زبان اطہر جب آپ کی زبان سے لفظ نکل جاتا، صحابہ اپنے سروں کو سر خم تسلیم کر لیا تھا. اور یہ عشق کا بہت اونچا معیار ہے، یہ عشق کا بہت اونچا مقام ہے. بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ وہاں تو آ کر کے عشق بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا. وہاں تو عشق بھی اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے وہ لفظ بھی اپنے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے. اے دوستان محترم، خوش قسمتی ہے جس کو رب کائنات ایسی صحبتیں، ایسی نشستیں، ایسے تعلق نصیب فرما دے کہ جو صحبت اس کی محبت کے علاؤ کو، محبت کی چنگاریوں کو راک میں نہ بدل دے گے، جو اس کے اندر کے حال کو ہمیشہ زندہ رکھے. اور خوش قسمت وہ شخص ہے جو اپنے اندر کے حال کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ جو ہے کوشش کا راستہ اپناتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جستجو کا قائل ہے، ہمیشہ اپنے قدموں کو، اپنی فکر اور سوچ کو جو ہے اس کوشش کے راستے پر رکھتا ہے.
دوستان محترم، یہ جو محافلیں ہیں جہاں پر قلب اور ذہن کی تزکیے کے لیے، فکر کی بلندی کے لیے ہے، وہیں تیرے جذبوں کو تو ہے دوبارہ زندہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ آواز مدینہ منورہ میں پھیلی، ہر شخص اپنے انداز سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے۔ دو بچے معاذ اور معوذ گئے والدہ کے پاس اور عرض کرتے ہیں، اے اماں جی، شوق ہے ہمارا کہ ہم بھی جائیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے، اور آج یہ کفر و اسلام کی جو جنگ ہے اس میں ہم بھی اپنے خدمت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ ضعیف، کمزور اور بچوں کو اجازت نہیں۔ اے ماں دعا کریں ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں اور میرے آقا کی نظر رحمت پڑ جائے۔ جسے محبوب بننا ہو نکاح، اور نگاہوں کے اندر آنے کے لیے تجھے اپنے جذبے کو بیدار کرنا، اپنے محبت کے قبلے کی سمت کو درست رکھنا، اور اپنے آپ کو نظروں میں لانے کے لیے اپنی خدمت کو ہمیشہ سر انجام دیتے رہنا۔ اب یہ زمانے کی قید نہیں، زمانہ قریب ہو یا زمانہ بعید ہو، جب جذبہ عشق بیدار ہو جاتا ہے، اگر بعید میں بھی ہے پھر بھی میرے آقا کی نظر رحمت اس پر آتا ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابلہ ہے۔ اب وہ دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، تدبیر کیا اختیار کرتے؟ دونوں کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق ہے ہم بھی، ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو، لیکن عمر کی قید آڑے آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم دونوں کو آزما لیں، کشتی کرا لیں، جو جیت جائے آپ اس کو جو ہے اپنے ساتھ اس جنگ کے اندر ہم رکاب فرما دیجیے۔ اب تدبیر دونوں کر رہے ہیں۔ اے دوستو، سلام ہو ایسی فکر کو جو فکر ذات کو پیچھے رکھ کر کے میرے آقا کی نظر رحمت کو اپنی طرف جو ہے ایک فکر وہ ہے، جنگ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن خوف جو ہے قریب نہیں آتی۔ وہ خوف کیسے قریب آئے جب دل و نگاہ پر میری آقا کی محبت کا سایہ اس وقت ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب دل پر نظر پڑ جائے خوف بھی پیچھے ہو جاتی ہے اور حزن بھی رب کائنات اس کے دل سے رخصت فرما دیتا ہے۔ اے دوستو، اگر کوئی شخص محسوس کرے فکر کمزور ہے اور دل کو جو ہے تقویت نہیں، دل میں طاقت نہیں، وہ رب کا ذاکر بن کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے رب کا ذکر کرے گا۔
کثرت ذکر سے رب کی رحمت اس کے دل میں جب بسیرا کرے گی، اس ذکر رحمت سے اللہ اس کے دل کو تقویت عطا فاسد خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے سے جدا کر دیتا ہے۔ اب فکر یہ ہے، اور ایک فکر کیا ہے، وہ رخصت کے راستے سے۔ رخصت کو کیا کہیں گے؟ ایکسکیوزز کہیں گے۔ جو بات ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کا راستہ نکالتا ہے۔ امی بیمار ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، دکان بند کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے، اس طریقے ہے، اگر مگر جب یہ رخصت کے راستے تیرے ارد آ جائے تو چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف آ جائے، پھر دل جو ہے تیرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو گئے تو آقا نے جب نظر اٹھائی، دونوں بچوں کو دیکھا، ان کے چہرے کے اوپر جب معصومیت اور مسکراہٹ دیکھی، میرے آقا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ۔ ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن جریر جو حضور کی بارگاہ میں جب آئے، ایمان لے آئے اور آقا کی بارگاہ میں ایک حدیث کو سنا اور اس حدیث سے ہمیشہ مخلوق کو سیراب کر دیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن جریر نے ایک حدیث پکڑی، جہاں جاتا ہے اس حدیث کو دوسروں کے سامنے رکھ لیتا ہے۔ میرے آقا کو اس کی وہ ادا پسند آتی ہے۔ اے دوستو، ہر شخص کے اندر رب کائنات نے خوبیاں رکھی ہیں۔ کبھی کبھی خامیاں زیادہ ہوتی ہیں، خوبیاں کم ہوتی ہیں، لیکن جو خوبی ہو وہ کم بھی ہو، لیکن جب وہ اس خوبیوں پر توجہ دے دے، وہی خوبیاں حاوی ہو کر کے اس خامیوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اور کبھی کبھی خامیاں کم ہوتی ہیں، خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ شخص اس خوبیوں کو نیگلیکٹ کر لیتا ہے، نظر انداز کر لیتا ہے، اور جب اس کو نظر انداز کر لیتا ہے، وہی خامیاں بھاری ہو کر کے اور اس خوبیوں کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتی ہے۔ انسان کے اس وجود میں اللہ نے ہر شخص کو خوبی دی، اور کوئی ایسا شخص نہیں جو کوئی خوبی سے خالی ہو۔ بس اگر چاہتے ہو کہ وہ خوبی تیرے اس کمزوریوں پر پردہ ڈال لے، اسی خوبی کو میرے آقا کے اس دین کے راستے پر، میرے آقا کے ذکر خیر کے اس محبت کے پھیلانے کے پیغام کے اندر، یہی خوبی تیرے ہر خامی پر بھاری ثابت ہو گئی۔ میں سر مبارکباد دیتا ہوں صوفی آصف صاحب کو۔ کام یہ کرتے ہیں پتھروں کا، لیکن میں تو اس وقت یہ کہتا ہوں کہ موتیوں کا کام کرتے ہو، لیکن اس موتیوں کی قیمت ہو سکتے دنیا میں ہو، آخرت میں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس فکر کے بعد تجھے جو موتی عطا کر دی ہے، یہ موتی کے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہے، قیامت کے دن بھی کارآمد ہے۔ یہ وہ فکر ہے، اس فکر نے خوبی کو آگے نکالا، اور وہ جب آگے لے آئے، رب کائنات نے اس بچوں کی زبان سے بھی کتاب لا ریب کے اس قرآن کے لفظوں کو جاری فرمایا۔ یہ جس کو رب کائنات عطا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم کا راستہ جس کو رب عطا فرمائے۔ بچے آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کی، آقا نے نظر اٹھائی، آقا نے کہا دونوں کشتی کر دو۔ اب جب دونوں کشتی کرنے کے لیے آمنے سامنے ہو گئے، چھوٹا والا بڑے کے کان میں قریب ہو کر کے کہتا ہے بھائی جان تم مجھ سے بڑے ہو، طاقت بھی زیادہ ہے، تم تو ظاہر ہے کہ اپنی عمر کے حساب سے مجھے نیچے گرا کر کے سلیکٹ ہو جاؤ گے اور چلے جاؤ گے، لیکن آج ایک قربانی چھوٹے کے لیے بھی دے دو، تم اپنے آپ کو کمزور کر دو، میں تجھ پر حاوی ہو کر تجھے گرا دوں گا، جب میں سلیکٹ ہو جاؤں میں آقا کی بارگاہ میں عرض کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹا جا سکتا ہے تو بڑے کے لیے کیا منوانا ہے؟ بڑے کے لیے اے دوستو، جب فکر متلاشی بن جائے اور جب فکر راستہ پہچاننے والی بن جائے، وہ عمر کو بھی نہیں دیکھتی، اگر دیکھتی ہے تو میرے آقا کی نظر رحمت کو دیکھتی ہے، پھر وہ رحمت کی نظر کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جریر، اب اس کی وہ ادا میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اب اس مقبولیت کے بعد کہتے ہیں جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں وہ آتے، میرے آقا نظر اٹھا کے جب حضرت عبداللہ ابن جریر کو دیکھتے، میرے آقا کے چہرے پر حضرت عبداللہ ابن جریر کے لیے مسکراہٹ پھیل جائے گا۔ تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ جب عبداللہ ابن جریر آتے اس کو آگے کرتے، اے عبداللہ ابن جریر تم آگے ہو جاؤ، جب تمہیں حضور دیکھتے مسکراتے ہیں، جب حضور مسکراتے ہیں آپ کے دندان مبارک سے جو نور کی روشنی نکلتی ہے اور وہ نور کی کرنیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر بھی آتا ہے۔ نور کی کرنیں ہمارے اوپر بھی آ کر کے اے دوستو، کسی شخص کو کمزور مت سمجھو، کسی شخص کو حقیر مت سمجھو، ہمیشہ یہ سمجھو ہو سکتا ہے یہ شخص مجھ سے کسی معاملے کے اندر بڑا فکر کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، اور جب یہ فکر تجھے اس بندے کے قریب کرتے کہ ہو سکتا ہے وہ تجھ سے کمزور ہوگا، لیکن تیرے حسن ظن کی وجہ سے رب کائنات اس کے دل کے اندر جو کچھ رب نے رکھا ہے اللہ اسی رحمت کی نظر تیرے اوپر بھی ڈال دے گا۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں دونوں بچوں نے عرض کی، آقا نے فرمایا ہے اب آپس میں کشتی کر دو۔ جب کشتی شروع ہو گئی، بڑے نے چھوٹے کو، چھوٹے نے بڑے کو جب داؤ لگایا، بڑے نے کمزور کیا اپنے آپ کو، چھوٹے نے جو ہی نیچے گرائے میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اب حضور کبھی ایک کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ بچہ کچھ کہے میرے آقا کہتے ہیں اگر بڑا چھوٹے کو گرا سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو بڑا چھوٹا کیوں نہیں جا سکتا بڑے کو؟ اب میرے آقا کے اس دل کے حال اس بچوں کا جو ہے اسے کرائے ہو جائے۔ اے دوستان محترم، یہ جذبہ انسان کو ہمیشہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قرب کی منازل کے قریب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو خودی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اسی ذکر کے اوپر، فکر کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پر اسی کا ذکر رہتا ہے، اور جب ایک شخص رب کائنات کے ذکر میں اس کیفیت پر ڈھل جاتا ہے، زبان ذاکر ہو جاتی ہے۔
اور دل میرے آقا کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے اس شخص کے زبان دین کے لیے جلو خیر بن جائے کرتے ہیں، زبان دوسروں کے لیے میرے آقا کی محبت کی طرف لانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ اسی جذبوں کے ساتھ ہم سب کو آخری سانس تک رکھے اور اس گانے کو اللہ اسی طرح آباد رکھے۔ البلاغ المبین۔ اس وقت محفل کے اندر کثرت سے علماء احتشام تشریف لائے اور خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت محمد حفیظ چشتی صاحب رسالت دامن برکات العالیہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کے۔ آصف صاحب جب سے یہ ڈیوٹی لگی جگہ جگہ پر محافل ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو جہاں پر بھی جائیں علماء سے فضلاء سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ آج اسی واسطوں میں سے ایک واسطہ پڑا جو کہ حضرت علامہ مولانا افضال نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے حلقہ لاہور کے اندر ایک علماء کے اندر ہراول دستوں میں سے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ کل ان کے مدرسہ جو کہ جامعہ رحمت کے نام سے منسوب ہے سالانہ دستار بندی کا پروگرام رہا، تو الحمدللہ ہر سال کئی علماء فضلاء اس درس سے فارغ ہو کر کے اس دین متین کی خدمت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب کو جہاں علم کے اندر قلمکار بھی بنا دیا، وہیں پر خوشحال خطیب بھی بنا دیا، اور جب سے اس درس میں آئے ہیں اس درس کو انہوں نے ایک نئے انداز میں مخلوق کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے قرہ حضرات کے استادوں میں سے جن کا ایک نام ہے حضرت اللہ مولانا یوسف شالوی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ جب بھی آتے ہیں چاہے بڑے حضرت صاحب تشریف لاتے تھے تو آپ مداومت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جب سے ابھی ہم بھی آ جاتے ہیں تو آپ وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی صحت کاملہ کے ساتھ رکھے، اور دیگر حضرات کو بھی۔ اس وقت سلام کے دو شعر ہوں گے، اسی کے ساتھ انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، خواتین بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس محفل کو باعث رحمت بنائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، عرب دماہی دے درد جا کے، عرب دماہی دے درد جا کے،
اپنے یا بار اللہ جتنے بھی احباب تشریف لائے اے اللہ جو بھی حاجتیں دعائیں لے کر کے آئے ہیں اے اللہ اپنے ذکر کی برکت سے ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے سچے ذاکر بنائے الہ العالمین استقامت دین نصیب فرما یا بار اللہ صوفیہ صاحب کو مزید برکت عطا فرما اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اللہ ان کے عالم اللہ کو اللہ اسی ذکر پر استقامت نصیب کرے اے الہ العالمین جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرما بیمار ہیں شفا عطا فرما پریشان حال ہیں پریشانی قرضدار ہیں قرض سے نجات بے روزگار ہیں رزق حلال حلال نصیب فرما اس وقت خواتین کی تشریف فرما ہے اللہ ان پر بھی نظر رکھنا اللہ ان کی بھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے ان دوست نے شریف اور قرآن پاک جو پڑھ پڑھ کے لے کر کے اس فضل بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جمیع صحابہ اہل بیت اتحاد اور تمام بزرگان دین کی ارواح کو پوچھتے ہیں الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے مل کر دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسا خوشی سے کاملہ سایہ صحت کے ساتھ قائم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دوستان محترم انشاءاللہ کل بعد از نماز عشاء لفٹن کالونی شجاع روڈ پہ جو واسطہ کا ٹیوب ہے اس کے پاس عظیم الشان سالانہ جشن محمد رسول کانفرنس منعقد ہوگی تمام ساتھی بر وقت وہاں تشریف لیں انشاءاللہ مرشد کریم تشریف فرما ہوں گے عشاء کے متصل سارے ساتھی وہاں تشریف لیں انشاءاللہ 27 تاریخ تک مرشد کریم یہی لاہور میں تشریف فرما ہے جہاں جہاں محفل ذکر و فکر ہے تمام ساتھی ان محفلوں میں ضرور شریک ہوں اسی طرح پرسوں شاد باغ میں سید خرم الخیری صاحب کے نام محفل پاک ہوگی اور اختتامی اور الوداعی کا جو محفل پاک ہوگی وہ صوفی عرفان الخیری ساز کی رہائش گاہ سنس نگر میں منعقد ہوگی تمام ساتھی محافل میں ضرور شریک ہوں الحمدللہ کثرت سے ساتھی جو دوست تشریف فرما ہیں وہ آستانہ شریف سے تعلق اور نسبت رکھنے والے ہیں لیکن اگر کوئی ساتھی کہیں سے بیعت نہ ہو وظیفے کی اجازت نہیں ہو تو دوست آگے تشریف لیں کسی دوست سے بیعت ہونا ہو وظیفے کی اجازت نہیں ہو وہ دوست آگے تشریف لیں تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے لنگر کا اہتمام ہے سارے ساتھی لنگر کے لیے آمنے سامنے ہو کر